بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا تجارتی سفر کا واقعہ۔ دادا کی طرح آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر جان چھڑکتے تھے۔ وہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنی اولاد سے بھی زیادہ عزیز رکھتے تھے۔ چچا بھتیجے کے پیار کا یہ عالم تھا کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کافی عرصہ ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ہی سوتے رہے۔ دونوں کو ایک دوسرے سے جدائی گوارا نہ تھی۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ جہاں بھی جاتے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے کر جاتے۔ شام کا پہلا تجارتی سفر۔ قریش اصلاً کاروباری لوگ تھے، وہ نہ کسی طور پر تجارت کی طرف ہی مائل رہتے تھے۔ چنانچہ جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 12 برس کی عمر کو پہنچے تو چچا ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے تجارت کی غرض سے شام روانہ ہونے کی تیاری شروع کی۔ ان دنوں سفر انتہائی کٹھن اور پرخطر ہوا کرتے تھے، اس لیے ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو ساتھ لے جانے سے کتراتے تھے۔ اگر چہیتے بھتیجے نے بہت ضد کی اور آپ سے لپٹ گئے تو آپ نے آخر ان کی بات مان لی۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے ہمراہ تجارتی قافلے میں شامل ہو گئے اور سفر کرتے کرتے شام کے جنوب میں واقع شہر بصرہ تک جا پہنچے۔ بصرہ میں یہ قافلہ ایک گرجا کے قریب ٹھہرا۔ اس گرجے کے راہب کا نام بحیرہ تھا۔ اس نے جب آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھا تو ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بتایا کہ عیسائیوں کی مذہبی کتابوں میں پیغمبر کی پہچان کی جو معیاری نشانیاں درج ہیں وہ تمام کی تمام اس 12 سالہ بھتیجے کے روشن چہرے پر نمایاں ہیں۔ بحیرہ کو اندیشہ تھا کہ شام کے فتنہ پرور یہودی نبوت کی اس واضح نشانیوں کو فوراً بھانپ لیں گے اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو نقصان پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ اس لیے اس نے اہل قافلہ کو مشورہ دیا کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو آگے نہ لے جایا جائے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صورت بحال کی نزاکت کے پیش نظر راہب بحیرہ کا مشورہ تسلیم کر لیا۔ چنانچہ انہوں نے شام میں اپنا تجارتی سامان جلدی فروخت کر دیا اور آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو لے کر مکہ لوٹ آئے۔ اس سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے مناظر قدرت کا جی بھر کے مشاہدہ کیا، انسانی زندگی کی مختلف پہلوؤں پر سوچ بچار کیا اور اپنی کم عمری کے باوجود مختلف مذاہب کے اکابر سے تبادلہ افکار بھی کیا۔ وہ سب لوگ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست سے بے حد متاثر ہوئے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اس سفر میں کوئی نفع نہ ہوا، اس لیے انہوں نے اس کے بعد پھر کبھی تجارتی سفر کا ارادہ تک نہ کیا۔ ان کے پاس تھوڑا بہت سرمایہ موجود تھا، بس اسی کے سہارے گھر کی چار دیواری کے اندر ہی رہ کر گزر بسر کرتے رہے۔ یہ سارا عرصہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم چچا کے ساتھ رہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان کی بکریاں چراتے اور گھریلو کام کاج میں ان کا ہاتھ بٹاتے تھے۔ فارغ اوقات میں آپ گلی بازار میں نکل جاتے اور مشہور عرب شاعروں کے کلام سنتے، مختلف مذاہب کے خطیبوں کے تقریروں کا تجزیہ کرتے اور اپنا بیشتر وقت سوچ بچار میں تصرف فرماتے۔ جناب ابو طالب رضی اللہ تعالی عنہ کی گھریلو زندگی مالی پریشانیوں کا شکار رہتی تھی۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس وقت 25 برس کی عمر کو پہنچ چکے تھے۔ شام کے تجارتی سفر میں ناکامی کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا چاہتے تھے کہ اپنے چہیتے بھتیجے کے لیے غلہ بانی کی بجائے تجارت کی سہولتوں کا اہتمام کریں۔ اپنی اس خواہش کی تکمیل کے لیے آپ مناسب موقعوں کی تلاش میں رہتے تھے۔ انہی دنوں ایک دولت مند اور بلند اخلاق بیوہ خاتون خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ مکہ میں رہتی تھیں۔ رشتہ میں وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا زاد بہن تھیں۔ ان کے انتہائی پاکیزہ کردار کی وجہ سے لوگ انہیں طاہرہ کے لقب سے یاد کرتے تھے۔
خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ اپنے تجارتی کاروبار کے سلسلہ میں جفاقش شریف لوگوں سے اجرت پر خدمت لیا کرتی تھیں۔ انہوں نے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے اخلاق اور دیانت کے بہت چرچے سن رکھے تھے، چنانچہ انہوں نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور خدمت سے فائدہ اٹھانے کا سوچا۔ انہوں نے آپ کو بلاوا بھیجا اور کہا کہ اگر آپ میرا تجارتی سامان مال لے کر شام جائیں تو میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اوروں سے زیادہ کہیں معاوضہ دوں گی۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس اچھی کاروباری پیشکش کو قبول کر لیا تو خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے مال کے ساتھ اپنا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ہمراہ روانہ کر دیا۔ شام کے علاوہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کے لیے متعدد مشہور مقامات پر جانے کا بھی خاصا تجربہ تھا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو تجارت کی غرض سے بھیجا ان میں یمن بھی شامل ہے۔ یمن آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم 2 مرتبہ تشریف لے گئے اور ہر بار واپسی پر خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو معاوضہ میں 1 اونٹ دیا، مگر حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جتنے بھی غیر ملکی تجارتی دورے کیے ان سب میں شام کا دوسرا تجارتی سفر ہر اعتبار سے اہم تر ہے۔ اس تجارتی سفر میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو دوسروں کی نسبت بہت زیادہ منافع ہوا، مگر کاروباری لین دین کے ساتھ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے زندگی پر جی بھر کے غور و خوض کیا اور مختلف مذاہب کے اکابر سے بحث و تمہیز میں بھی حصہ لیا۔ سفر کے دوران خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ کا غلام میسرہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی فہم و فراست اور محنت و دیانت کا گرویدہ ہو چکا تھا۔ واپسی پر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے سفر کی رویداد اور تجارتی منافع کا سارا حساب کتاب خدیجہ الکبریٰ کو پیش کر دیا۔ محبت اور عقیدت کی ابتدا۔ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالی عنہ وسلام اللہ علیہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی دیانت اور فراست سے بے حد متاثر ہوئیں۔ بعد میں میسرہ نے بھی ان سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بلند اخلاق اور نیک عادات کی تعریف کے پل باندھ دیے۔ میسرہ نے تو یہاں تک کہہ دیا کہ سیرت و کردار اور لیاقت و ذہانت کے اعتبار سے مکے کا کوئی بھی نوجوان آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ہم پلہ نہیں۔ ان تمام باتوں سے حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کے دل میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت اور عقیدت کی راہ ہموار ہو گئی۔ کاروبار میں صحیح لین دین اور تجارتی معاملوں کو فہم و تدبر سے چلانے سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی مسرت اور گناگوں اطمینان نصیب ہوا۔ چرواہی سے تجارت کے سفر نے آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے تخلیقی فکر و عمل میں نت نئے تجربوں کا اضافہ کر دیا، اور یوں انجام کار اس عظیم چرواہا تاجر میں دنیا کے تمام لوگوں کو ایک ایسی معنی خیز تجارت کے رموز و نکات سمجھانے کی بصیرت پیدا ہو گئی جو زندگی کے سب شعبوں میں ہر قسم کی منافع کا باعث تھی۔ ویڈیو اچھی لگی ہوئی ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور چینل کو سبسکرائب کریں۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔